پیرنٹنگ میں ایک بہت بڑی غلطی جو پیرنٹس کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان کی تربیت، ان کو ڈیل کرنے میں، کہ بچے کے ساتھ ہمارا جو ریئیکشن ہے، جو ہمارا بیہیویئر ہے، وہ اس کے ایج کے ساتھ چینج ہوگا. بچے کو اس کے ایج کے مطابق ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. مثلا چھوٹا بچہ ہے، اب دیکھیں چھوٹا بچہ، میرے بڑے بھائی بڑے اچھی اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک چھوٹا پودا ہے، جب وہ پودا زمین سے نکلتا ہے تو آپ اسے 180 ڈگری ٹلٹ کر سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا پودا یوں کریں، آپ اس پہ پیر بھی رکھ دیں گے تو ٹوٹے گا نہیں وہ، کیونکہ ابھی اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے وہ چھوٹا. جیسے جیسے وہ پودا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، 2 سال بعد ایک پودے کو آپ، جو چھوٹا سا پودا تھا، اب آپ اس کو ہلانے کی کوشش کریں گے تو جو پودا ہے وہ صرف 30 ڈگری ہلے گا پودا. اور اگر 10 سال بعد کسی پودے کو جو درخت بن چکا ہوگا، آپ اس کو ہلانے کی کوشش کریں گے، ٹکر بھی ماریں گے تو وہ ایک ذرہ 1 انچ نہیں ہلے گا. یہ جو ایگزامپل ہے نا، یہی وہ سیم ایگزامپل ہے جو بچوں کی تربیت کے اندر. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بہت فلیکسیبل ہوتا ہے، جیسے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے وہ ویسے ہی چلے گا. جو آپ اس کو کنٹینٹ دکھائیں گے، جیسے اس کو آپ بیہیو کریں گے، جیسے اس کے ساتھ آپ ریئیکٹ کریں گے، وہ ویسا خود بخود مولڈ ہوتا چلا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اس کو چھوڑ دو، ابھی اس کو کچھ نہ کرو، ٹچ نہ کرو، ابھی بچہ ہے. تو یہ بچے کو اگر آپ نے نہیں چھوڑا، کل کو یہی پودا ایک درخت بنے گا اور پھر ایک مضبوط ترین درخت بن جائے گا. اور پھر جب آپ 16 سال کا بچہ، جب 17 سال کا بچہ ہو گیا، اب آپ اس بچے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہا، اب آپ رو رہے ہیں کہ بھائی آج کل کے بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں. اصل میں آپ سے غلطی ہوئی کہ جب وہ چھوٹا تھا، ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس میں 180 ڈگری کی فلیکسیبلٹی تھی. وہ جس طریقے سے، جس طرف بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے وہ جا سکتا تھا. لیکن آپ نے اس کو کیا کیا؟ آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بچہ ہے، اس کو اگنور کرو. اس کو آپ نے تربیت نہیں کی، اس کو آپ نے ٹرین نہیں کیا، اس کو آپ نے اچھی بات بتائی نہیں، اس کو اچھے راستے پہ لے کے چلے نہیں، اور اس کو چھوٹا کر کے اس کو ضدی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اس کو ایک ضدی بچہ بنا دیا. وہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑے بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے. اب اس بچے کو جب وہ چھوٹی عمر کے اندر بڑے بھائیوں پر ہاتھ اور پیر چلائے اور ماں باپ بڑے بھائی کو ڈانٹیں، اور چھوٹے بچے کو اس کو یہ میسج ملے گا، بتائیے یہ جو بچہ بڑا ہوگا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ نا قرآن شریف کی آیت ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی اس کو بہترین خیر عظیم عطا فرمائی، خیرا کثیرا، بہت بڑی خیر اس کو نصیب فرمائی. تو اب یہ جو حکمت ہے کیا ہے؟ یہ ہے رائٹ کام رائٹ ٹائم پہ، صحیح وقت کے اوپر. دیکھیں ہر چیز جو اچھی ہے اس کے بھی ایک وقت ہے، ہر چیز جو ہے وہ کسی ٹائم کے ساتھ لنکڈ ہے. ہر اچھی چیز آپ کہیں، دیکھیں میں کہتا ہوں ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیے آپ ہے تو ایگزامپل پروڈکٹ مینجمنٹ کی، کہ آپ ایک اچھی چیز، آپ کچن میں آپ بیٹھے کھانا پکانے گئے، آپ نے کہا پیاز اچھی ہے، پیاز ڈال دی. آپ نے کہا گڑ اچھا ہے، گڑ ڈال دیا. آپ نے کہا مرغی اچھی ہے، مرغی ڈال دی. آپ نے کہا روزہ اچھا ہے، روزہ ڈال دیا. یہ کیا بنا؟ یہ تو ستیاناس ہو گیا. یہ تو آپ کہتے ہیں بھائی ایک خاص مقدار میں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص ٹیسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کوئی پروڈکٹ یا کوئی کھانا یا کچھ چیز بناتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی ہر اچھی چیز کا ہر اچھی چیز ہے اس کا ایک اچھا ٹائم ہے. تو غلطی کیا ہوتی ہے ماں باپ سے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائمنگ کے حساب سے ٹریٹ نہیں کرتے. ہمارے والدین نے الحمدللہ، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم اپنے بڑے بھائی، جو ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے، ان کے کپڑے ہم پہنتے تھے. چھوٹے تھے ہم، ٹھیک ہے، بچہ چھوٹا ہے نا ابھی، وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ مجھے جو ہے نا وہ نئے کپڑے لا کر دو. اگر بڑے بھائی کے کپڑے اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو چھوٹا بھائی بچپن میں وہ پہن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بچے کو دیکھیں، اب یہ فلاسفی کو انڈرسٹینڈ کریں. فلاسفی کیا ہے؟ جب بچے کے اندر، ابھی بچے نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے نئے کپڑے لا کر دو، تو جب بچہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا تو اس بچے کی نیڈ کو آپ فلفل کر رہے ہیں ایسے طریقے سے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے ہیں، بچے کو پہنانے سے لگ نہیں رہا کہ کوئی بھیکاری کا بچہ ہے، صاف ستھرے کپڑے ہیں، تو آپ اس بچے کو وہ کپڑے پہنا رہے ہیں جو بڑے بھائی کے کپڑے ہیں. اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے اس وقت کے بعد بچے کی ٹریٹمنٹ بہت ڈفرینٹ ہو جانی چاہیے. اب بچے کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے. ہماری امی نے کیا کیا، جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ہم بڑے ہو کے 12 سال کے بعد ابو امی نے کلیئرلی کہہ دیا کہ بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھے گا، کسی بچے کو مارا نہیں جائے گا. ہمارے گھر کے رول تھا 12 سال کے بعد بچے کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی پٹائی نہیں ہو سکتی. 12 سال سے پہلے پٹائی ہو سکتی ہے، وہ تو تربیت کا پارٹ ہے. کبھی بچوں کو پٹائی کرنے کے لیے، مطلب ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں. پٹائی جو ہے نا، اس بڑا رول یاد رکھیے آپ، پٹائی جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کی جاتی کہ بچے کے جسم کو تکلیف پہنچے، بلکہ بچے کو اصلاح کرنے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے کی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ایک آدھ 2 دفعہ ہمارا زندگی میں ہماری پٹائی ہوئی ہماری، لیکن وہ ہلتے زیادہ تھے اور لگاتے کم تھے. بلکہ ایکشن ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو دہشت ہو جائے، کہ بچے کو لگ جائے کہ یہ ابو کو ناپسند ہے، یہ میرا ایکشن بہت برا ہے، اور بچے کو ٹچ کیا جائے، مارنے کے بجائے اس کو ٹچ کیا جائے، اس کو تعذیب نہ دی جائے،
اس کو ایک اس کے ذہن میں ایک بات کو بٹھایا جائے کہ اس نے بہت غلط بات کی ہے. تو پٹائی جو ہے وہ بچے کی 12 سال سے پہلے کے اندر کی ایج میں, 12 سال کے بعد بچے کے اوپر ہاتھ اٹھانا کسی طریقے سے بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ میں پیرنٹنگ میں بتا رہا ہوں کہ ایج کے ساتھ آپ نے بچے کو 12 سال کے بعد, بچے کے امی ابو ہم سے حساب کتاب نہیں لیتے تھے, آپ کو ضرورت بتائیے, ہم آپ کو پیسے لے لیجیے, امی میں 2 لے لوں, ہاں جی بھی لے چاہیے لے کا جی, ابھی کیوں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو, یہ کب ہے 12 سال سے پہلے 12 سال سے پہلے بہت ٹائٹ کنٹرولز ہیں. بچہ اس کو انجوائے کرے گا, آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے 12 سال سے پہلے جس چیز کا اس کے پاس ایکسیس نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کیا 12 سال کے بعد اس کو ایکسیس دینا شروع کیا, تو وہ آپ کے سے اس کا جو بیہیویئر ہے آپ کے ساتھ وہ بڑا لونگ ہوگا, بڑا کیئرنگ ہوگا, وہ آپ کی بات کو سنے گا, آپ کو لگے گا ماشاءاللہ مجھے بالکل ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. جب وہ بالغ ہو گیا, ایک انڈیپینڈنٹ انسان کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیا اس نے, تو آپ نے بھی اس کو انڈیپینڈنٹ انسان بننے میں سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں اس میں غلطی, کہ جس بچے نے جب بالغ ہونے کے بعد جو ڈیمانڈ کرنی کی اس نے, آپ نے کیا کہ وہ ڈیمانڈس پہلے سے پوری کرنا شروع کر دیا. بچہ بھی بالغ نہیں ہوا, آپ نے اس کو نئے کپڑے دینا شروع کر دیے, آپ نے بچے نے آپ سے موبائل مانگا نہیں ہے بھی آپ سے, آپ نے اس کو خود سے موبائل دے دیا. اب آپ نے کیا کیا, یہ بچے کو ارلی ایکسیس دے دیا. اب یہ جو ارلی ایکسیس ہے نا, یہ بہت تباہ کن ہے, کیونکہ اس کو بچے کو 12 سال سے پہلے جو چیز آپ نے دے دی ہے, 12 سال کے بعد بچہ اس کا ڈبل ڈیمانڈ کرے گا, اس سے ڈبل آگے مانگے گا. تو اب غلطی کیا, اب آپ نے کرنا کیا ہے, پہلے کام, بچوں کو چھوٹی ایج میں ان کو ایکسیس نہ دیں. بچے کو لیپ ٹاپ دینا ہے, نیا لیپ ٹاپ نہ دیں, کیونکہ بچہ بڑے ہو کر نیا لیپ ٹاپ مانگے گا. آپ اس کو بچے کو 12 سال کی عمر میں میک بک دلا دیں, بچہ اس کو یادگار رہے گا اس کے لیے, اور وہ آپ کا شکر گزار ہوگا اور آپ کا فرمانبردار بنے گا, اور اپنے ماں باپ کو آپ کی ویلیو اس کے دل میں بڑھ جائے گی. اچھا یہ کیا کرنا, بچوں کو چھوٹی ایج میں چیزوں سے جب وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے, تو اپنی طرف سے ایکسٹرا آرڈنری بھر کے آپ نے چیزیں نہیں دینی جب وہ ڈیمانڈ نہیں کرے. اور میں نے بتایا جتنا آپ دیں گے 12 سال سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے جو بھی چیز آپ اس کو دیں گے, بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کے ڈبل ڈیمانڈ کرے گا. تو کیا کرنا ہے, پہلی ایج کے اندر, ارلی ایجز کے اندر فلفل کریں نیڈس کو, جو ضرورتیں ہیں ان کو ضرورت کے تحت فلفل کریں. اور جیسے بچہ بالغ ہو اس کو بتایا جائے کہ تم ماشاءاللہ بالغ ہو گئے ہو, تم بڑے ہو گئے, اب بتاؤ تمہارے لیے, ہماری امی کا ایک بجٹ تھا, جیسے بچے بالغ ہم بڑے ہوتے تھے تو ہمیں 500 ریال کے ملتا تھا کہ جاؤ اپنی مرضی کے کپڑے خریدو, اپنی مرضی کے جوتے خریدو. تو ہم لوگ بڑے انجوائے کرتے تھے اس کو, اس جو ہمیں یہ پاور ملتی تھی, اس پاور کو ہم نے خوب انجوائے کیا الحمدللہ, اور بہت شکر گزار ہے اپنے ماں باپ کا کہ انہوں نے ہمیں بہت زبردست طریقے سے ٹریٹ کیا. تو یہی میں نے بتایا آپ کو کہ بچہ جب 12 سال کا ہو گیا ہے, 12 سال سے پہلے وہ بچہ ٹلٹیبل ہے, 12 سال کے بعد اب وہ بچہ درخت بننے کی طرف سٹارٹ ہو گیا ہے, وہ درخت بننا شروع ہو گیا ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ جو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کا بویا ہوا بیج جو آپ نے 12 سال تک رکھا ہے, اب آپ کے پاس فصل آ چکی ہے, وہ فصل جو آپ نے بوئی تھی, اب آپ نے اس فصل کو بہت زیادہ چینج نہیں کر سکتے, اب آپ نے ان کا دوست بن کے کام کرنا ہے.